الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. راجستھان میں ایک عورت تھی، درود شریف بہت پڑھتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے اس تصور کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. تو راجستھان کی وہ جو عورت تھی وہ درود شریف بہت زیادہ تھی، جو درود شریف بہت زیادہ پڑھتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی رہتی یہاں تک کہ ان کے بچے نے مجھے بتایا کہ میری امی کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ لے جائے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ بلایا. ان کے بیٹے نے کہا کہ میری امی کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی مدینہ منورہ بلایا. حالانکہ غربت تھی، غریبی تھی، پیسے نہیں تھے، کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا ایک شوق، اور اللہ سے دعا اور تمنا، اور اپنے پیسوں پر، اپنے بزنس پر، اپنے جیب پر، اپنے پاکٹ پر، اور اپنے سونے چاندی پر، اپنے شوہر کے بزنس پر کوئی نظر نہیں، اللہ کی ذات پر نظر. میرا اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے لبیک ہوتی ہے تو اللہ سارے انتظام بھی کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جو وہاں پر آتے ہیں. ابھی گزشتہ کل ایک مولانا نے مجھے بتایا کہ مولانا میں عرفات کے میدان میں چل رہا تھا، پیدل حج کیا میں نے، تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو زمین پر گھسیٹتا 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 جا رہا ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی ایسی چیز لے لو جس پر آپ بیٹھ جاؤ اور اس پر ٹائر جیسی چھوٹی چیزیں لگی ہوں اور اس پر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ چلو، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کا بدن چھلنی نہ ہو. وہاں کی گرمی، وہاں کی دھوپ اور وہاں گھسیٹتے گھسیٹتے چلنا. تو انہوں نے کہا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بھاگا ہوا غلام ہو جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، وہ اپنے مولا کے دربار میں جا رہا ہو، تو وہاں میں جاتا ہوں. اس طرح جانا اچھا لگتا ہے یا آپ جس طرح فیسلٹی کے ساتھ کہتے ہیں اس فیسلٹی کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے؟ مجھے اسی طرح جانے دو، میں گنہگار آدمی ہوں. مولانا فرماتے میں پیدل حج کر رہا تھا، میں اپنی ساری تکلیف بھول گیا کہ میں نے کیا کیا. وہ تو عرفات کے میدان میں گھسیٹتا گھسیٹتا جا رہا ہے. 2019 کی بات کہتے ہیں، میں آگے گیا، ایک چچا ملے 65 سال کی عمر، 65، اور ان کی امی کی عمر 100 سال کی. ان کی امی کو کندھے پہ بٹھا کر جا رہے تھے عرفات کے میدان میں. تو میں نے کہا کہ چچا ویل چیئر لے لو. بہت سے لوگ اپنی امی کو، اپنے گھر والوں کو ویل چیئر پر بیٹھ کر حج کراتے ہیں، آپ بھی ویل چیئر لے لو. انہوں نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں بھی ویل چیئر لے لوں گا تو پھر اللہ سے لوں گا کب؟ میرے اللہ کو رحم کب آئے گا؟ میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے جاتا ہوں تاکہ میرے اللہ کو رحم آ جائے. تو یہ بڑا مبارک سفر ہوتا ہے. حج کے مہینے بھی چل رہے ہیں. او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر مکہ مکرمہ آپ کو جانا ہے، مدینہ منورہ آپ کو جانا ہے، حرمین شریفین آپ کو جانا ہے، وہ مبارک سفر آپ کو کرنا ہے، تو یہ عاجز آپ کو ایک عمل بتاتا ہے، ایک وظیفہ بتاتا ہے، اس کو کر لو، انشاءاللہ بہت جلدی اللہ آپ کو بلائے گا. نمبر 1، نظر اللہ کی ذات پر اور اللہ کے خزانوں پر رکھو کہ اللہ جب بلائے گا تو سارا نظام بھی کر دے گا. اپنے بزنس پر، اپنی چیزوں پر، اپنے پاکٹ پر، اپنے سونے چاندی پر، اپنے شوہر کے بزنس پر نظر نہ رکھو، پہلی چیز. دوسری بات، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا کرو، اللہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ بہت جلدی عمرے پر جانا چاہتی ہوں، میں بھی کھلی آنکھوں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، پیارے نبی کے روزے پر جانا چاہتی ہوں. اللہ آپ مجھے پوری فیملی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ آپ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائیے. تیسرا عمل، ایک گلہ بنانا اور اس گلے میں پیسے ڈالتے رہنا. کبھی 2 روپئے، کبھی 5 روپئے، کبھی 10 روپئے، کبھی آپ ڈالو، کبھی آپ کے بچے، کبھی آپ کے شوہر، اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ پیسے جمع کر کے ہم عمرے میں جائیں گے.
اگر آپ اپنی طلب بتاؤ گے، گلہ بناؤ گے، اللہ آپ کی طلب دیکھیں گے، طلب والوں کو اللہ بہت جلدی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اور میرا اللہ بہت جلدی آپ کو حج عمرے پر بلائے گا۔ ابھی بیجاپور جانا ہوا تو وہاں پر میں نے یہ عمل بتایا، فرض نماز کے بعد دعا کرو اور گلہ بناؤ۔ 3 مہینے کے بعد دوبارہ بیجاپور جانا ہوا، ایک مولانا آئے، کھجور پانی لے کر آئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کھجور پانی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے عمرہ کر کے آیا۔ ارے آپ تو حالات میں تکلیف میں، مجھے آپ نے عمل بتایا تھا نا، دعا کرنا، خلاصہ یہ ہے کہ نظر اللہ پر رکھنا، میرا اللہ لے جائے گا، اور گلہ بنانا، بس اس پر عمل کیا۔ غربت کے باوجود، حالات کے باوجود، تکلیف کے باوجود گھر کے 11 لوگ عمرہ کر کے آئے، نظر اللہ پر۔ ساری مائیں میں نے نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور آپ تمام کو ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو راجستھان کے وہ شخص کہنے لگے، میری اماں کہتی تھی کہ اللہ مجھے عمرہ بھی کرائے گا اور مجھے آسان موت بھی دے گا۔ میری امی درود شریف بہت پڑھتی، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنایا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غیبت نہیں، دنیا کی بات نہیں، سہیلیوں سے بات نہیں، ایران قرآن کی بات نہیں، وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ درود شریف درود شریف درود شریف۔ اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، 40 انعام حاصل کرو، 10 رحمتیں ملے گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں کے دروازے کوئی نہیں، اس کے سارے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے۔ لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجن کرنے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ اپنے ٹکڑے اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا اللہ میری ہر بات بہت دھیان سے سنتا ہے، وہ اپنی باتیں اپنے شوہر کو اور اپنی امی کو نہیں سنایا کرتی، بلکہ اپنے غم کی داستان اپنے اللہ سے شیئر کیا کرتی ہے۔ پھر ایسی عورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی مدد فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امی کو عمرہ بھی کرایا، اور جب موت کا وقت آیا تو روح ایسے قبض ہوئی جیسے آٹے میں سے بال نکالتے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، گودرا کی دینی ماؤں بہنوں، اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ اگر اللہ خوش ہے، اگر اللہ راضی ہے تو بہار ہی بہار ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو مشکلیں ہی مشکلیں۔ ابھی ہمارے سورت میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رمضان پہلے میرے دوست کی بھابھی کا انتقال ہوا، 24 سال کی عمر، 7 سال کے بچے، ان کو سورت کے ایک قبرستان میں دفن کیا۔ میرے دوست کا فون آیا، مولانا بھابھی کا انتقال ہو گیا، کہ اللہ مغفرت کرے۔ ان کی امی ابو کی قبرستان، جہاں قبرستان تھا وہاں دفن کیا۔ مولانا بچہ چھوٹا 7 سال کا، ماں کی یاد آئی، نانا امی کی یاد آئی، چل قبرستان، پھر امی کے پاس۔ قبرستان کے گیٹ سے اندر گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس کے قبر کے سر کے پاس سے کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، اور 3 سانپ وہاں سے باہر آئے اور قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خطرناک شکل میں۔ لیکن عجیب بات کہ ادھر ادھر نہیں جاتے، کوئی اگر آتا ہے تو قبر میں اس لڑکی کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بستی والے جمع ہو گئے، اس رمضان پہلے کا واقعہ، میرے دوست کے گھر میں بستی والے آئے، وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جہاں سے وہ سانپ آئے تھے وہ قبر کی جگہ بند کر دی۔
बस्ती वाले गेट तक आए, दोबारा वो कब्र के आगे का हिस्सा खुल गया और 3 सांप फिर बाहर आ गए। मैंने कहा भाई खैरियत तो है, तू क्या बोल रहा है, तू क्या बात कर रहा है? कहने लगा मौलाना बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कब्रिस्तान में ये सब मंजर हो रहा है, लोग वहाँ खड़े हैं, तड़प रहे हैं, उसके माँ बाप रो रहे हैं, या मेरे अम्मी अब्बा रो रहे हैं और उनका बच्चा डर गया है कि मेरी माँ को कब्र में अज़ाब हो रहा है। कोई अमल बताओ, कोई वजीफा बताओ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार एक अल्लाह की सुन्नत होती है, एक अल्लाह की कुदरत होती है। भाई छुरी काट देती है, ये अल्लाह की सुन्नत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी ने जुबान नहीं किया, ये अल्लाह की कुदरत है। माँ बाप की बरकत से बच्चे होते हैं, बाप नहीं, बगैर बाप के अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत। बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत। आग जला देती है, ये अल्लाह की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, ये अल्लाह की कुदरत है। एक सुन्नत होती है, एक कुदरत होती है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि कब्र में क्या होता है ये बाहर वालों को पता नहीं चलता। ये बात पक्की है कि कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा बनती है। या तो जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गड़ा बनेगी। इसीलिए फरमाया कि 2 में से एक काम तो होना ही होना है। ये एकदम पक्की सच्ची और अटल बात है। या तो कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा। इंसान तू खुद देख ले कि तू अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना रहा है या तू अपनी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना रहा है। क्या करें? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो हिल गया। मेरे बाजू में एक हिस्सा बैठे थे, रात 11 बजे का वक्त, वो भी सुन रहे थे, फोन पे आवाज आ रही थी, वो भी डर गए, ये क्या बोल रहा है। अल्लाहु अकबर। उस वक्त वो हाफिज साहब मुझे कहने लगे कि मौलाना जो सूरह मुल्क पढ़ ले रात सोने से पहले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह उसे अज़ाब कब्र से बचा ले। तो अब मैं लाइफ टाइम कभी भी सूरह मुल्क नहीं छोड़ूंगा। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर ही सोऊंगा। अभी हाफिज साहब कहने लगे मौलाना इस बात को तकरीबन 3 महीने हुए, मेरी सूरह मुल्क कभी भी छूटी नहीं। कितनी औरतें रात को सोने से पहले तबारकल्लज़ी की पूरी सूरत पढ़ के सोती है। क्यों? उनको अपनी कब्र की फिक्र है, कहीं ऐसा न हो कि कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाए और आखिरत बर्बाद हो जाए। क्योंकि हम मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम ऐसे कमजोर लोग हैं तो हम जहन्नम की गर्मी कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कार में जो बैठा होता है ना, उसी को पता चलता है कि कार में एसी चल रहा है या हीटर चल रहा है, बाहर वालों को पता चलता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कब्र में क्या होता है ये अल्लाह की सुन्नत है। कब्र वालों को ही पता होता है, बाहर वालों को पता होता नहीं है। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत है। कभी कभार अल्लाह ताला अपनी कुदरत को जाहिर कर देते हैं कि ए लोगों, तुम्हें मरना है, तुम्हें मेरे पास आना है, हिसाब किताब देना है। ये जिंदगी वक्ती है, फानी है, धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। यहाँ से मुझे भी जाना, आपको भी जाना, मुझे भी मौत का मजा चखना, आपको भी मौत का मजा चखना। कितनी वो औरतें थी जो आपके साथ बयान में आती थी, शादियों में आती थी, आपका फोन पर उनसे कांटेक्ट था, लेकिन एक वक्त आया उनका इंतकाल हुआ, उन्हें गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, उनके जनाजे उठे, रोने वाले रोए, तड़पने वाले तड़पे, लेकिन उनको जब दफन कर दिया गया आज तक उनका कोई मिस कॉल नहीं, मैसेज नहीं, पता नहीं वो कब्र में किस हालत में है। उनके बच्चों की दुकानें खुल गई, उनके घर फिर आबाद हो गए, घर में खाने बनने लगे, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज बनने लगी,
آہستہ آہستہ بچوں نے اپنی امی کو بھلا دیا، پھر پوتوں نے تو بالکل بھلا دیا۔ کیا کسی ماؤں بہنوں کو یاد ہے کہ انہوں نے اپنی دادی کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ ہمارے نواسے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ نا 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 نا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں سگے بچے اپنی ماں کو نہیں پوچھتے، کل کو مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ میں نے کہا سنت تو یہ ہے کہ قبر والے کو ہی پتہ چلتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ کبھی کبھار ظاہر کرتے ہیں، باہر والوں کو بتاتے ہیں۔ اگر تم مجھے ناراض کرو گے تو نہ تمہیں دنیا میں مزہ آئے گی، نہ قبر میں، نہ آخرت میں، کیونکہ زمین میری ہے۔ اگر ایک بچہ امی کو ناراض کرے، اس بچے کو امی کے گھر میں اچھا لگتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے اللہ کو ناراض کر دے، اس کو اللہ کی زمین پر اچھا لگتا نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں عزت اللہ دیتے، رونق اللہ دیتے، بہاریں اللہ دیتے، شوہر کے دل میں محبت اللہ ڈالتے، بچوں کے دل میں محبت اللہ ڈالتے، چین سکون اللہ دیتے، ساس کے، بہو کے، دیرانی کے، جیٹھانی کے، نڑند کے دل میں محبت اللہ ڈالتے، عزتوں بھری زندگی اللہ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو سسکتے رہو گے، بلکتے رہو گے، پریشان رہو گے، تڑپتے رہو گے، ڈپریشن کے شکار رہو گے۔ نہ شوہر آپ کا ہوگا، نہ بچے آپ کے ہوں گے، نہ فیملی آپ کی ہوگی، نہ پڑوسن آپ کی ہوگی۔ زندگی غلطیوں کا شکار ہو جائے گی، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف، کبھی یہ بیماری، کبھی عاملوں کے چکر، کبھی پیسوں کی طرف سے بے برکتی، کبھی شوہر کا سامنے بولنا، کبھی بچوں کا مقابلہ کرنا، کبھی ساس کا ستانا، کبھی نڑند کا آپ کے خلاف ہو جانا۔ یاد رکھنا، اگر آپ اللہ کے نہیں ہوں گے تو یہ دنیا کے سب لوگ آپ پر حاوی ہو جائیں گے، آپ تڑپتے رہیں گے، بے چین رہیں گے۔ اور اگر آپ سچی پکی توبہ کر کے رابعہ وصلیہ کی طرح، کہیں وہ ہیروئن کی طرح جو توبہ کر کے اللہ کی ہو گئی، اگر آپ بھی توبہ کر کے اپنے اللہ کے ہو جائیں گے تو جنگل کے جانور بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ شوہر کی بات بہت دور کی، بچوں کے بات بہت دور کی۔ یاد رکھنا اس عاجز کی بات کہ شوہر آپ کا، بچے آپ کے، ساس آپ کی، دیرانی آپ کی، جیٹھانی آپ کی، نڑند آپ کی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کے چہروں پر اللہ نور دے گا، بچے ادب سے بات کریں گے، شوہر کی مجال نہیں کہ آپ کے سامنے بولے۔ ارے ساس، بہو، دیرانی، جیٹھانی سب آپ کے ہو جائیں گے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ کتنی وہ نیک عورتیں، دیندار عورتیں، وہ اللہ کی ہو گئی، اللہ ان کے ہو گئے۔ کتنی وہ عورتیں، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، بہت سی رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، لیکن وہ اللہ کی نہ ہوئی، اللہ اس کے نہ ہوئے، بے چینی، پریشانی، تکلیف نے اسے آ گھیرا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہمت کرو، توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اصل چیز ہے اللہ کے ہونا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، یہ آپ کی بھابھی کی نماز نہیں پڑھتی تھی؟ پڑھتی تھی۔ پردہ نہیں کرتی تھی؟ پردہ بھی
بھی کرتی تھی، گناہ کیا کرتی تھی؟ مولانا صاحب نامحرم سے بات کرنا اور زنا کو ہلکا سمجھنا، نامحرم سے بات کرنا اور زنا کو ہلکا سمجھنا. اس وقت مجھے احساس ہو گیا ہاں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نظر رحمت سے گراتی ہیں اور اکثر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہیں. آج ہمارے یہاں بہت آسانی سے عورتیں نامحرموں سے بات کر لیتی ہیں. چچا صاحب بھائی نامحرم ہے، پھوپھی کا بیٹا نامحرم ہے، ماما کا بیٹا نامحرم ہے. ہر وہ لڑکا جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے، بنداس بات کر لیتی ہے. چاچی کے لیے بھتیجا نامحرم ہے، اگر چاچا طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو بھتیجے سے شادی ہو سکتی ہے. مامی نامحرم ہے، مامی کو چاہیے اپنے بھانجے سے پردہ کرے. اگر ماما طلاق دے دے عدت گزر جائے آپ کے بھانجے سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے. پھوپھی محرم ہے کیونکہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی. ہر وہ عورت جس سے کبھی بھی شادی نہ ہو سکتی ہو وہ محرم ہے، اور وہ ہر وہ عورت جس سے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہو کسی بھی صورت میں وہ عورت نامحرم ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، دوستی اللہ سے کرو، یاری اللہ سے لگاؤ. نامحرموں سے بات کرنے کی کبھی کبھار ایسی سزا ملتی ہے کہ موت کے وقت ایمان چلا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. جب زنا کے بارے میں بات آئی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ تو بہت بری چیز ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے. فرمایا شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن جو زنا کرنے والی عورت ہو، جو زنا کرنے والے مرد ہو، اللہ ان کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں کرتے. قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کا روح ہوگا اور ان کی آخرت کے برباد ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا. نامحرم سے بات کرتی تھی، قبر سے 3 سانپ نکلے. کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں قبر کے عذاب کو، سانپ بچھو کو؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، آج ہماری کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ گئی، انشقاق کی وجہ سے گئی. بچو، موبائل کے فضول کام سے بچو، نامحرموں سے چیٹنگ کرنے سے بچو، غلط کاموں سے بچو. آج منگنی کے بعد بات کرنا اس کو سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، یہ تو میرا شوہر ہے. نا 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 نا، جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ آپ کا شوہر نہیں ہوتا. منگنی کے وقت ایک مرتبہ دیکھ لیا، آپ کو پسند آ گیا، اس کے بعد شادی تک کبھی بھی نہیں دیکھنا، کبھی بھی بات نہیں کرنا. آپ کو گھر والے کہیں گے کہ دیکھ بات کر لے، آپ کی سہیلی کہے گی کہ دیکھ بات کر لے ورنہ اس کا دھیان کہیں اور لگ جائے گا. ارے دھیان کہیں اور لگ جائے اور وہ کہیں اور شادی کر لے اس سے مسئلہ نہیں ہے. وہ ناراض ہو جائے چلے گا، اللہ ناراض ہو جائے یہ نہیں چلے گا. اگر آپ لوگوں کی بات میں آ گئی اور بات چیت کر لی تو شادی کے 2 مہینے کے بعد لڑائیاں شروع، بے چینی شروع، تکلیف شروع، نانی دادی یاد آ جائے گی، زندگی بہت تلخ ہو جائے گی. میں لوگوں سے ملتا ہوں، مردوں میں 20 لوگوں میں سے 2 لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم نے منگنی کے بعد بات نہیں کی، کبھی دیکھا نہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی ہمیں ہر رات پہلی رات لگ رہی ہے، ہر دن پہلا دن لگ رہا ہے. 10 سال ہو گئے شادی کو، بہت مزہ آ رہا ہے زندگی گزارنے میں، بہت محبت ہے ہم لوگ دونوں میاں بیوی میں. ہاں اگر آپ اللہ کی بات مانو گے نا تو شادی بعد کے 50-60 سال کی لائف اللہ آپ کی سنوار دے گا. یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں اللہ کا چلتا ہے، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہاریں اللہ دیتا ہے، چین سکون اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے. اور اگر
اگر آپ نے بات چیت کر لی وقتی مزہ آئے گی, وقتی لذت ملے گی, اللہ ناراض ہو گئے, شادی کے 2 مہینے گزرنے دو, پھر دیکھو آپ کو کیسی نانی دادی یاد آتی ہے. کسی کو یہ تکلیف, کسی کو وہ تکلیف, کسی کو یہ پریشانی, کسی کو وہ پریشانی. اس لیے میری دینی ماؤں بہنو, عقل مند بنو, ہوشیار بنو, سمجھدار بنو. شادی کے بعد کی 50-60 سال کی لائف کا سوچو. آپ ابھی گناہوں سے بچو, یہ گناہوں سے بچنے کا وقت ہے, یہ نامحرموں سے بچنے کا وقت ہے, یہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا وقت ہے, یہ سچا پکا پردہ کرنے کا وقت ہے. ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادہ برقع پہنو, ڈیزائن والا نہیں, فیشنیبل نہیں, اور چست نہیں, اسٹرانگ والا نہیں, اپنے آپ کو مالدار بتانے والا نہیں. دبئی کا ایک دم عجیب اور غریب خوبصورت برقع نہیں. کسی غریب کی بچی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی دبئی کا فیشنیبل برقع پہنتی. ایسا کسی غریب کی بچی کو رلانے والا برقع نہیں, کسی یتیم کی بچی کو تڑپانے والا برقع نہیں. ایک یتیم بچی ہے, اس نے دیکھا کہ میری سہیلی نے 5000 کا دبئی کا فیشنیبل ڈیزائن والا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا برقع پہنا ہے, اور وہ وہاں رو رہی ہے. کاش میرا باپ ہوتا, مجھے بھی ایسا برقع دلا دیتا. او میری دینی ماؤں بہنوں, ایسا برقع نہ پہنو جس سے لوگوں کی نظر آپ پر پڑے, غریبوں کی نظر آپ پر پڑے, مالداروں کی نظر آپ پر پڑے, اور آپ کا برقع فیشن بنے, اور دوسری عورت سوچے میں اس سے اچھا برقع پہنوں گی. برقع اس لیے پہنایا تھا تاکہ اللہ خوش ہو. پتہ نہ چلے جوان عورت جا رہی ہے یا بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے. ارے ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے نا, سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے نا, قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. تم قیمتی ہو, تم قیمتی خزانہ ہو, اور خزانوں پر چوروں کی نظر ہوتی ہے. تم بغیر پردوں میں رہو گے, نوجوانوں کی نظر پڑے گی, اور اس نظر کا گناہ نوجوان کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا, پیارے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا, جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پردہ کیا. جو عورت نقاب میں, جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے, وہ عورت نقاب میں بھی سانس لے سکتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے گودرا میں تو بہت اچھا ماحول ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ساری عورتیں پردے میں, برقعے میں, لیکن ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ فیشن آئے, ویسٹرن کلچر آئے. چونکہ موبائل کی دنیا ہے, آپ کے یہاں بڑا اچھا ماحول ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ آپ فیشن کے پیچھے نہ جاؤ, ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے, ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان, انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں, سب کے بس کی بات نہیں. ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے, ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں. نیک لوگ کیا کرتے ہیں, فرمایا جو نیک عورتیں ہوتی ہے اس کا موبائل بہت صاف ہوتا ہے, سیریل نہیں, ٹی وی نہیں, چیٹنگ نہیں, اللہ کو اللہ کو ناراض کرنے والی ان کے موبائل میں کوئی چیز نہیں. نیک عورتوں کا موبائل صاف ہوتا ہے. نمبر 2, نیک عورتوں کا دل بھی صاف ہوتا ہے. گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے, گندے خونچے میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے, گندے برتن میں ہم دودھ لینا پسند نہیں کرتے, گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں, گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں. بالکل اسی طرح یہ دل اللہ کا گھر ہے, اگر یہ گندا ہو اللہ کو یہ دل پسند نہیں. ایسے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں
فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، نفرت والے دل میں اللہ نہیں آتے۔ ارے مولانا میرا دل صاف ہے، بس وہ میری ایک دیرانی ہے، اس کے بارے میں میرے دل میں میل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، تجھے اللہ نہیں ملے گا۔ مولانا میرے ساتھ وہ ایسا کرتی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تکلیف پہنچاتی ہے تو اسے بھی اللہ نہیں ملے گا، اور تو اس کی برائی دل میں رکھتی ہے تو تجھے بھی اللہ نہیں ملے گا۔ فرق کیا ہوا؟ وہ تجھے تکلیف پہنچا کے اللہ کی نظر سے کی، اور تو اس کے بارے میں کینہ رکھ کے اللہ کی نظر سے کی۔ میری بہن، اگر تجھے اللہ کی ہونا ہے، رابعہ بصریہ جیسی بننا ہے، اگر تجھے اللہ کی ولیہ بننا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار اور اللہ سے عشق کرنا ہے، تو پورے گھوڑا کی عورتیں بھی تیرے خلاف ہو جائے تب بھی تیرے دل میں ان کے بارے میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے پر کانٹے ہونا تو چپل پہن کر جا سکتے ہیں، راستہ چاندی کی سڑک ہے لیکن کانٹا ایک چپل میں ہے، ایک ہی کانٹا ہے لیکن چپل میں، تو آپ چل سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے کانٹے ہو، چپل پہن کے چل سکتے، چپل میں ایک کانٹا ہو، صاف سڑک پر آپ چل نہیں سکتے۔ اگر کسی کی نفرت دل میں ہے تو یہ چپل میں کانٹا ہے، اللہ مل سکتا نہیں۔ اللہ چاہیے پوری دنیا کی عورتیں آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے خلاف پلاننگ کریں، تدبیریں کریں، آپ کو ستائیں، آپ پر ظلم کریں، لیکن آپ سوچیں کہ اس کی نفرت رکھنی ہے یا اللہ کو رکھنا ہے۔ نفرت اور اللہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کو رکھنا ہے سب کی نفرت نکال دو، ایک وقت آئے گا اللہ سب کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام، اپنی نظر کی حفاظت، نیک عورتوں کے پاس 3 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ان کا موبائل صاف ہوتا ہے، نمبر 2 ان کا دل صاف ہوتا ہے، اور نمبر 3 ان کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ جنت اور خلوت برابر، اکیلے میں گناہ نہیں کرتی، بد نظری نہیں کرتی، غیبت نہیں کرتی، رات کو سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ مل کر غیبت نہیں کرتی۔ بہت سی عورتیں رات سونے سے پہلے 15 منٹ اللہ کو ناراض کر جاتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، اس کی ساس کی غیبت کرتی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ جب اس کے بچوں کی شادی ہوگی نا، اس کی بہو آئے گی تو وہ بھی تیرے بیٹے کو تیرے خلاف چڑھائے گی۔ اگر تو آج اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بولے گی، یاد رکھنا کل تو بڑی محبت سے اپنی بہو کو لائے گی اور وہ تیری بہو تیرے بیٹے کو تیرے خلاف کرے گی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ کئی وہ عورتیں جو نیک سمجھی جاتی ہے، دیندار سمجھی جاتی ہے، دنیا کی عورتیں ان کو آقا کہتی ہے، نیک کہتی ہے، لیکن خدا کے دربار میں نیک لوگوں میں ان کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت کرتی ہے۔ غیبت کرنے والی عورت کبھی بھی نیک اور دیندار نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں جتنی سخت وعید غیبت کے بارے میں آئی، اتنی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ زنا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اللہ ان کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، اور پیارے نبی فرماتے ہیں غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ مولانا صاحب کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نیک لوگوں سے گناہ تو ہوتے ہیں، وہ گناہ کے عادی نہیں ہوتے۔ گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ ہوتا ہے۔ اب روزانہ رات پہ گناہ کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے،
یا شوہر کے ساتھ مل کر یا اپنی امی سے فون پہ بات کر کے. یاد رکھنا غیبت کا حال مومن کی طرح ہے، جتنا کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. غیبت کرنے سے اپنی نیکیاں سامنے والے کی طرف چلی جاتی ہے اور سامنے والے کے گناہ جو ہے وہ اپنی طرف آ جاتے ہیں. غیبت اتنا سنگین جرم ہے. آج اکثر عورتیں پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں. ان کے بچے حفیظ عالم ہو وہ بھی، جن کے بچے نہ پڑھے لکھے ہو وہ بھی، جو عورت دیندار ہو وہ بھی، جو عورت بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو وہ بھی. ساری اکثر عورتیں پریشان، ان کے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا ہے. ہو کچھ نہیں رہا ہے. وہ رات سونے سے پہلے جو شوہر کے ساتھ غیبت ہو رہی ہے نا، وہاں ساری نیکیاں آپ کی چلی جاتی ہیں، سامنے والے کے گناہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ بہت بڑے گنہگار ہو جاتے ہیں اور گنہگار اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں. یا تو اپنی امی کے ساتھ فون پہ بات کر کے سسرال والوں کی غیبت، پھر کیا ہوتا ہے پوری زندگی آپ کی امی بھی پریشان اور آپ بھی پریشان. آپ نے اپنی امی کے ساتھ مل کے غیبت کی، آج آپ 20% پریشان ہو، لکھ کے رکھ دینا، کل آپ 22% پریشان ہو جائیں گے. پھر رات میں غیبت کی تو 24% پریشان ہو جائیں گے. ایک جگہ ناپاکی لگی ہے، اس کو صاف کرنا ہے اور دوسری ناپاکی سے صاف کرنا ہے تو صفائی ہو جائے گی. وہ تو پوری جگہ گندی ہو جائے گی. غیبت کرنے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، حالات بڑھ جاتے ہیں، تکلیف بڑھ جاتی ہے. غیبت کرنے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. جب اللہ کی نظر سے گر گئے تو بچا کیا، باقی کیا رہا. او میری دینی ماؤں بہنوں، کیا ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہو گئی؟ کیا ہم وہ سمجھتے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ رابعہ بصریہ بن جائے گی، وہ توبہ کر لے گی؟ ارے وہ تو اور خوش ہو رہے گی، کیونکہ آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، اس کے گناہ آپ لے رہے ہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ کسی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں، کسی تیسرے آدمی کی بات نہیں. امی کے ساتھ کام کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، بالکل روزانہ بات کرو، آپ اچھی بات کرو ماں کے ساتھ. غیبت نہ کرو، اپنی امی کی آخرت برباد نہ کرو، ورنہ لائف ٹائم آپ کی ماں بھی پریشان رہے گی. اللہ کو ناراض کر کے وقت کا بادشاہ بھی پریشان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے نیت کرنا ہے، منگنی کے بعد بھی بات نہیں کرنا، نامحرموں سے بچنا، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہمارے سورت میں ایک دوست بہت نیک آدمی، پہلے غفلت میں زندگی گزر رہی، جینس ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے تھے. بعد میں وہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب سے بیٹھ ہو گئے، ایک دم ان کی زندگی چینج ہو گئی. انہوں نے سارے جینس ٹی شرٹ دے دیے، کفنی پائجامے سلوا لیے، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آنے لگے. اذان سے پہلے مسجد میں جانے لگے، سب سے اخیر میں کرنے لگے. پھر ایک وقت وہ آیا، میں ان کو دیکھ کے رشک کرتا تھا، میرا دل ان کو دیکھ کے روتا تھا. ثابت دیکھ دنیا میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو نیچی نظر سے چلتے ہیں اور ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت. اللہ کا بندہ اذان سے پہلے مسجد چلا جائے، سب سے اخیر میں نکلے. میرا دل بڑا تعجب میں رہتا اس کو دیکھ کر، کیا اللہ نے اس کے چہرے پہ نورانیت دی، کیا رونق دی، کیا بہاریں دی. دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی والوں نے منع کر دیا کہ یہ لڑکا تو ہماری بیٹی کو دیکھتا نہیں، تو اب ہم رشتہ نہیں رکھنا چاہتے. رشتہ رکھنا ہے تو بات کرو. اس نے کہا مجھے آپ سے رشتہ نہیں رکھنا، مجھے اللہ سے رشتہ رکھنا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ اپنے راستے، رشتہ اللہ سے رکھنا ہے. آپ کی وجہ سے اور آپ کی لڑکی کسی کہیں اور چلی جائے، اس وجہ سے میں اس سے بات کروں، میرے اللہ کے حکم کو توڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. سامنے والوں نے منع کر دیا. گھر والے سب رونے لگے، تڑپنے لگے. میں بھی اس کے پاس گیا، اس کو تسلی دی کہ تم نے اللہ کو راضی کیا ہے، یاد رکھنا یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تجھے خوش کر دے. اور اس لڑکی پہ اللہ رحم کرے، اس نے داڑھی وغیرہ دیکھ کے نفرت کی ہے. سنت سے نفرت کرنا یہ دنیا آخرت برباد کر دے. پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی. 2-4 مہینے کے بعد سسرال میں ایسی تکلیفیں آئی، ایسی پریشانی ہے. اس کی مرضی کا ہیرو جیسا اس کو شوہر تو ملا، پھر جو اللہ نے اس کو پکڑا اور
تک وہ روتی تڑپتی ہے. پھر 2-3 مہینے کے بعد ایک بہت نیک گھر میں اس کی شادی ہو گئی اس لڑکے کی, اور دونوں میاں بیوی آج ایسے خوشحال ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بعد میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. اس کو بعد میں پتا چلا کہ اس لڑکی کے تو کہیں چکر تھے, اللہ نے میری جان چھوڑا. تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم بات کریں گے تو وہ جو ہمارا ہونے والا جو شوہر ہے نا اس کا دھیان ہماری طرف رہے گا. نہ پہلے اللہ کو راضی کرو, شادی کے بعد اللہ آپ کو خوش کر دے گا. دنیا آخرت میں اللہ آپ کی سبا کرے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں اپنے آپ کی حفاظت کرو. مجھے اپنے گھر میں ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں. دوپہر کے کھانے کے بنانے کے وقت, رات کھانا بنانے کے وقت, یہ 2 وقت عورتیں کچن میں جاتی ہیں. پونا گھنٹہ لگتا ہے, 1 گھنٹہ لگتا ہے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میں بہت سی مرتبہ دیکھتا ہوں میرے امی کو کہ وہ کسی ایک بزرگ کا بیان شروع کر دیتی ہے بلوٹوتھ کچن میں. اکثر قاری عبدالحنان صدیقی دعوت برکات کو خود بھی روتے ہیں, سب کو رلاتے ہیں. موبائل چارج کرتے ہیں تو اسی طرح وہ ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. کان کے راستے سے جو بات دل میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اب گھر کی عورتیں, میری بیوی, بھائی کی بیوی, امی, سب کھانا بنا رہی ہے اور کسی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. سب بیان سننے میں مست. ایک طرف کھانا بنتا ہے, دوسری طرف ایمان بنتا ہے. پھر اس کھانے میں نورانیت آتی ہے, ذکر کے ساتھ وہ کھانا بنتا ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت سی مرتبہ فون پہ بات کرتے کرتے کسی کا فون آ جائے, سہیلی کا غیبت کرتے کرتے کھانے بنتے. ایسا نہیں. میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, کھانا بنانے کے وقت کچن میں پونا گھنٹہ, کبھی قاری عبدالحنان صدیقی کا, کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کا, کبھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا آپ بیان شروع کرو اور سنو, دل کے کانوں سے سنو. انشاءاللہ دل کی دنیا بن گئی. کل میں بروڑا میں تھا, ایک مسجد میں گیا, ایک کتاب ہاتھ میں لگی, اس میں ایک واقعہ پڑھ کر میں تعجب میں رہ گیا. اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, تفسیر کی نہیں, ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے تقریباً. ایک بہن کا انتقال ہو گیا, سب لوگ دفنانے کے لیے گئے, اس کا بھائی بھی گیا, اس کا بھائی قبر میں اترا, دفن گری ہو گئی. جب دفن کر کر وہ واپس آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرے پاس تو ایک تھیلی تھی, اس میں قیمتی چیز تھی, وہ کہاں چلی گئی. کافی دیر سوچنے کے بعد, غور و خوض کرنے کے بعد یاد آیا کہ ہاں بہن کی قبر میں اترا تھا, ایسا لگتا ہے وہ تھیلی وہیں گر گئی. اب میں اکیلا جاتا ہوں, قبر کھود کے تھیلی نکال دیتا ہوں, باہر کا ہنگامہ ہو جائے گا. وہ آیا, قبر کھودی, قبر کھودنے لگا, تھوڑی قبر کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. ابھی ایک بھی نہیں ہوا, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. وہ تو ایک دم تڑپ گیا, بے چین ہو گیا کہ یہ تو میری بہن کی قبر. عذاب شروع ہو گیا, قبر جہنم کا گھڑا بن گئی. روتا روتا اپنی امی کے پاس ساری بات سنائی کہ امی ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ, میری تھیلی گر گئی تھی, میں نے قبر کھودی, اس کی قبر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, کیا ہو رہا ہوگا بہن کے ساتھ. اس کی امی نے کہا بیٹا تیری بہن جو تھی نا وہ نماز کے بارے میں بہت سستی کرتی تھی, بہت سی نمازیں قضا کر دیتی تھی. اللہ پکڑا گئی اللہ کی طرف سے. ہمارا وہاں تو یوں سمجھتے ہیں کہ مر کے سیدھا جنت میں ہی جانا ہے, تو پھر کیوں انبیاء کو بھیجا, کیوں اللہ والوں کو بھیجا, کیوں قرآن اتارا, کیوں مولانا طارق جمیل صاحب نے پوری زندگیاں لگا دی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں پوری زندگیاں لگا دی. کوئی تو بات تھی. ایگزام میں سب لوگ 97 لے آتے ہیں, سب ہر ایک کو پاس کر دیتے ہیں, صحیح لکھنے والے کو, غلط لکھنے والے کو. تو کیا خیال ہے, جو نیک ہو برے ہو دونوں پاس ہو جائیں گے کہ چلو آپ نے میرے نبی کے طریقوں کے بہت خلاف کیا, اس لیے آپ سے خوش ہو جاؤ جنت میں, ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. او میری دینی ماں بہنوں, آپ کو لگتا ہوگا کہ کیا بات ہے, مولانا بہت غصے میں بات کر رہے ہیں. غصے میں نہیں بات کر رہا, ایک درد دل کے ساتھ بات کر رہا. میں چاہتا ہوں آپ کی دنیا آخرت بہتر ہے. آپ پریشان نہ رہیں, آپ بے چین نہ رہیں, آپ حالات میں نہ رہیں,
آپ تکلیفوں میں نہ لگیں. یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا. شوہر کی خدمت کرنا, بچوں کے ساتھ اچھا رکھنا, گھر کا نظام چلانا, کھانا بنانا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ غیر بھی کرتا ہے. یہ یہودی لوگ بھی کرتے ہیں, یہ نصرانی لوگ بھی کرتے ہیں. شوہر کے ساتھ رکھتے ہیں, بچوں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, گھر کا نظام چلاتے ہیں, گھر کی صفائی کرتے ہیں. صرف یہی زندگی نہیں ہے. اول وقت نماز پڑھنا, کوالٹی والی نماز پڑھنا, لمبی لمبی نمازیں پڑھنا, نماز کے بعد 2 منٹ کی دعائیں کرنا. بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم نماز پڑھتے پھر بھی ہم کو سکون نہیں ملتا. ہاں, جس عورت کی نماز میں سکون نہیں ہوتا اس عورت کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا. نماز بھی تو سکون والی ہو تو زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ سکون. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, اول وقت نماز پڑھو, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, اپنے شوہر کی خدمت کرو اور پردے کا اہتمام کرو. درود شریف زیادہ پڑھو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. روزانہ رات میں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو. اللہ والوں کے بیان کی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو. بھاؤنگر سالانہ جلسے میں گیا تھا, تھوڑا لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ مجھے آپ سے ایک ارجنٹ کام ہے اور بہت شارٹ مختصر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں, تو آپ فری ہو تو مجھے میسج کرنا. میں بہت تھکا ہوا بھی تھا. میں نے سوچا کہ میں میسج کروں, وہ کال کریں, اس سے بہتر ہے 1 منٹ میں کیا پوچھنا ہے جواب دو تاکہ میں بھی آرام کر لوں. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے ایموشنل کال ہو جائے گا, یہ تو مجھے نہیں معلوم. میں نے فون کیا, السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں, کیسے مجھے یاد کیا. انہوں نے بھی پوری بات کر دی کہ مولانا میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں اور میری عمر 18 سال ہے اور میں 12ویں کلاس پڑھتی ہوں, اور آپ کو اس لیے کال کیا کہ آپ کی امی جو آن لائن کاری کلاس پڑھاتے ہیں تو میں پونے 2 سال سے ٹرائی کر رہی ہوں تو میرا داخلہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں آپ کے بیان سنتی ہوں یوٹیوب پر پونے 2 سال سے, تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے رابطہ کروں, آپ اپنی امی سے میری درخواست رکھ دو تاکہ میں کچھ قرآن سیکھ سکوں. یہ پوری بات آ گئی سامنے, یہ تو نارمل بات. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امی سے وہ لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے آگے 500-600 کو پڑھا سکے. کوئی ڈاکٹر نہیں پڑھتی ہے, کوئی مدرسے کی بڑی آپا پڑھتی ہے. تو میں امی کو آپ کی بات رکھوں گا تو امی پوچھیں گے کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے, تو کیا بتاؤں آپ کے بارے میں, ایسی کوئی خاص بات آپ کے اندر ہو تو بتاؤ. تو اس نے کہا مولانا معاف کرنا, میں ایک گنہگار عورت ہوں تو میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے, تو میں تو آپ کی امی سے نہیں پڑھ سکتی, میرے لیے دعا کرنا. یعنی میں فون رکھتی ہوں. میرے دل میں خیال آیا کہ ساتھی تو 12ویں کلاس کی لڑکی اور ویسٹ بنگال جہاں ماحول نہیں ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے اور تو اس کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے. تو میں نے کہا رکو, دیکھو اگر کوئی بھی آپ کے اندر ایسی بات ہو تو آپ کی اخلاص میں کوئی کمی نہیں آئے, آپ مجھے بتا دو تو میں امی کو بتاؤں گا. پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. اس نے کہا پھر مولانا سن لو. میں نے کہا سنا. اس نے کہا کہ مولانا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کتنا بڑا جملہ ہے, تو رابعہ بصریہ بنا دے ایسا جملہ ہے کہ مولانا میں نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے, سچا پیار کیا ہے, سچا عشق کیا ہے, اور میں دنیا والوں کی نہیں, نامحرموں کی نہیں, میں اللہ اس کے رسول کی دیوانی ہوں. بتاؤ کیا دیوانی ہو, کیا کیا اللہ کے رسول کی محبت میں آپ نے. تو کہنے لگی مولانا میں نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں, میں نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں, مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نہیں ملے. اور مولانا پچھلے پونے 2 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں. پچھلے پونے 2 سال سے روزانہ. مولانا میں ہر سنت پہ عمل کرتی ہوں, جتنی سنت ہے مجھے معلوم ہے, ایک بھی نہیں چھوڑتی. اللہ کے نبی رات میں وضو کر کے سوتے تھے نا, میں وضو کر کے سوتی ہوں. اللہ کے نبی قیلولہ کرتے تھے نا, میں قیلولہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا, کبھی بھی نہیں پیر جمعرات کا روزہ
نہیں چھوڑتا. آج پیر کا دن ہے, آج بھی میرا روزہ ہے. مولانا کبھی کبھار عصر کے بعد درود شریف پڑھنے بیٹھتی ہوں, پیارے نبی کی یاد آ جاتی ہے تو روتے روتے مغرب ہو جاتی ہے. اس وقت دل میں خیال آیا کہ ساقی صرف بیانی اثر نہیں ہے, ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ دنیا کا نظام چلا, کوئی ماحول نہیں ہے آس پاس. لیکن جب عورت سوچ لیتی ہے نا کہ میں اللہ کی ولیہ بنوں گی, پھر وہ اللہ کی ولیہ بن کے رہتی. اللہ نے عورتوں کو یہ جذبے دیے. میں نے کہا اللہ کی محبت میں کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی کہ مولانا صاحب میں 4 بجے کا الارم رکھا ہے کہ اللہ کے عاشق لوگ صبح میں اٹھتے ہیں, تو میں کبھی بھی 4 بجے کے الارم سے نہیں ہوئی. 3 بجے کے قریب پتہ نہیں کوئی نظر تو نہیں آتا, لیکن کوئی کہنے والا وہ کہتا ہے کہ اٹھ, کہ اللہ سے عشق کرنے کا وقت ہے, تجھے اللہ سے محبت ہے نا, اٹھ جا. تو میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں پابندی سے. روز وضو کرتی ہوں, 8 رکعت پڑھتی ہوں, اس کے بعد میں اللہ کی یاد میں کھو جاتی ہوں. مولانا فجر کی نماز پڑھتی ہوں, پھر اشراق تک مسلط ہوتی ہوں. کیا پڑھتے ہیں فجر کی نماز تک 2-3 ہزار درود شریف ہو جاتے. مولانا میں سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی ہوں. اب اسکول کا ماحول تو آپ کو معلوم ہے, لیکن میں کسی کی بات میں آتی نہیں. اندر میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. میں اپنی تسبیح پڑھتی رہتی ہوں کہ بھائی تم کو جس سے محبت کرنی ہو کرو, میں نے تو اللہ سے محبت کی ہے. تو مولانا اللہ کا شکر ہے, میرا یہ وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے 3 سے اشراق. اصل میں کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہوں, مغرب تک مصلی پہ بیٹھتی ہوں. عشاء کے بعد پھر میں مصلی پہ بیٹھتی ہوں رات 11:30 بجے تک. میرے 10,000 درود شریف ہو جاتے ہیں, اور میں گھر کا سارا کام کاج بھی میں کر لیتی ہوں صبح امی کے اٹھنے سے پہلے. اور اسکول میں بھی تقریباً 90% کے آس پاس یا اس کے اوپر میرے نمبر آتے ہیں. مجھے کوئی بولنے والا بھی نہیں. میں نے کہا اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے لگی فائدہ, ابھی دنیا کی سب سے خوشحال عورت میں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگی مولانا آپ کو کیا بتاؤں, اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہوتے ہیں. اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہوتے ہیں. میں جو بولتی ہوں اللہ کرتے ہیں. کسی کے لیے دعا کرتا ہوں, اس کا بھی فوراً کام کرتے رہتا ہوں. لیکن مولانا میں اللہ کی ہو گئی بس. اور اس معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو میری تمنا تھی کہ میں قرآن صحیح سیکھوں تاکہ میری نماز صحیح ہو. آپ منع کرتے ہیں اپنی کے پاس وقت ہے, لیکن آپ کے لیے تو وقت ہوگا, میں بات کرتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگی بتائیے. میں نے کہا میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. کہنے لگی آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں تو 2.5 سال سے آپ کے بیان سنتی ہوں. میں نے کہا بولنا الگ ہے, عمل الگ ہے, زندگی عمل سے بنتی ہے. تو آپ ہم گنہگار لوگ ہیں, میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں, پلیز آپ میری گائیڈ کریں. کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا کہ کیسے اللہ کے ہوتے ہیں. اتنا ہے کہ میں اللہ سے سچے دل سے کہتی تھی کہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی درخواست رکھتی تھی, اپنی طلب بتاتی تھی. اس نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچا. مولانا ہمارے یہاں کوئی ماحول نہیں, دین کوئی جانتا نہیں, اور خدا کا شکر ہے میں مصلی سے اٹھی تھی. تو مولانا آپ کی درخواست رکھو اللہ سے سچے دل سے. کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا نہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میری بیوی ماؤں بہنوں, یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ کچھ کرو. ہو سکے تو 5,000 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پڑھ دو. وہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں
ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ جی دھوپ کا وقت، گرمی کا وقت، گھر میں رہنے کا وقت، ٹھنڈک میں رہنے کا وقت، گھر میں آرام کرنے کا وقت، یہ سارے وقت قربان کر کے یہ مستورات، یہ آپ سے محبت کرنے والی عورتیں، یہ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے، غیبت سے توبہ کرنے کے لیے، نامحرموں سے توبہ کرنے کے لیے، فیشنیبل مرغوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ یہ مستورات آج آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اللہ مجھے امید ہے کہ اس لڑکی کی بات سن کر جو 12ویں کلاس میں پڑھتی ہے، یہ مستورات بھی ایک ایموشنل ہو گئی ہوگی کہ اللہ اکبر، کیسی کیسی عورتیں ہیں۔ اللہ 18 سال کی عمر ہے اور اس کے پاس 9 گھنٹے مصلے پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے وقت ہے، 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہر اسکول میں جانے والی لڑکی غفلت میں ہوتی ہے؟ کوئی رابعہ بصریہ جیسی بھی ہوتی ہے، پھر ان کے پیٹ سے پیدا ہوتے بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن غیاث، پھر ایسی لڑکی کے پیٹ سے امت کے امام نکلتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے نکلتے ہیں۔ اللہ وہ کہتی تھی میں اللہ اس کے رسول سے سچی پکی محبت کی، مولانا میں اللہ اس کے رسول سے سچی پکی محبت کی۔ پھر اس نے محبت کی داستان سنائی تو واقعیت ایسا لگا ہم نے اپنی لائف میں کچھ نہیں کیا، صرف غفلت میں، صرف باتوں میں ہم نے زندگی گزار لی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اس لڑکی کی طرح ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمیں بھی مصلی کا دیوانہ بنا دے، ہمیں بھی اللہ سچی پکی محبت نصیب فرما۔ نامحرموں سے بچا، بد نظری سے بچا، ہر قسم کے گناہ سے بچا، ناشکری سے بچا۔ اللہ کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی فٹ پاٹھوں پر گزر رہی ہے، کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی جیلوں میں گزر رہی ہے، کتنے لوگ ہیں وہ ڈائلیسس کرا رہے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسے کہ ان کے ابو بھی نہیں، ان کی اماں بھی نہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ بے چین ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ حالات میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ایک شخص میرے پاس آئے تھے کچھ وقت پہلے، کہہ رہے تھے مولانا میرا 6 سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، میری اہلیہ کی ڈلیوری کا وقت آیا، میں نے کہا بیٹا فکر نہ کر، تیرا ماں کی ڈلیوری کا وقت ہے، یا تو تیرا بھائی آئے گا دنیا میں یا تیری بہن آئے گی، پھر اس کے ساتھ کھیلتے رہنا، بیٹا دل چھوٹا مت کر، تو غمگین مت کر۔ بولے اس کی ماں بہت نیک تھی، اس کی بہت اچھی تربیت کرتی تھی، مولانا اس کی امی کو ہسپتال لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2 دن گزرے، رات میں سوئے تھے، میرا بچہ کہنے لگا ابو آپ تو کہتے تھے نا امی آئے گی تو تیرا بھائی لائے گی، بہن لائے گی، یہ تو میری ماں ہی چلی گئی، ابو میری اماں کہاں ہے، اب میں ان کو نہیں سکاؤں گا، ان کو بلا دو۔ مولانا میں کیا جواب دوں، میرے پاس کوئی جواب۔ مولانا ایک مرتبہ رات میں سویا مسکرا رہا تھا، میں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو آج سفید کپڑے پہن کے میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، مجھے جو چیزیں پسند تھی وہ کھلائی۔ پھر اٹھ کے پوچھتا ہے ابو رات کو تو میری امی یہاں تھی، ابھی کہاں چلی گئی؟ مولانا کیا جواب، میرے پاس کوئی جواب۔ مولانا یہ میرے 6 سال کا بچہ ایک مرتبہ صبح میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے ماں چلی گئی ہے آپ کے کپڑے پہنے رہے۔ اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم تکلیف میں، کیا ابھی بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا ابھی بھی ہم فیشنیبل برقعے نہیں چھوڑیں گے؟ دنیا والوں کے لیے پہن رہے ہیں یا اللہ کے لیے پہن رہے ہیں؟ کیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ علی نہیں بنائیں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہماری جنازے کی نماز پڑھائے رو رو کر، بار بار قبرستان آئے ایصال ثواب کرے، ہمارا بچہ جب قبر میں جائے تو اس کی قبر جنت کا باغ بنے؟ کتنی عورتیں نمازوں میں سستی کرتی ہیں، کتنی عورتیں ماما کے بیٹے پھوپھی کے بیٹے سے بات کرتی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ اللہ آنے والی ایک بہنوں کو اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، گناہوں سے بچا، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو دیکھ مرادوں کو پورا
عطا فرما. اللہ ان کو سمجھا دے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. شوہر وقت نہیں دیتا, بچے وقت نہیں دیتے, بچے بات نہیں مانتے, ساس سامنے ہوتی ہے, نڑد مقابلہ کرتی ہے, کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ تو دے رہا ہے نا, اللہ پوری طاقت کے ساتھ ہے نا. اللہ کہاں چلے گئے؟ نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ, دعائیں کرو, ایسے مسئلے حل ہوں گے, ایسی پریشانیاں دور ہوگی, ایسی بہاریں ملے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادہ غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.